ہم سیاست میں ایک سیاسی بحران کی طرف پورا سال ہم رہے ہیں. حکومت ایک گئی، دوسری حکومت آ گئی، پھر کوئی ڈائلاگ کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی مل بیٹھنے کو تیار نہیں. میں اس کی بنیادی وجہ آج آپ سے عرض کروں آپ کے پروگرام میں، یہ جو ہماری اشرافیہ ہے نا، سیاستدانوں کی اشرافیہ ہو، ڈیسیژن میکرز ہوں، آپ کے اور میرے جو مسائل ہیں ان کے مسائل نہیں ہیں. یہ کتنے لڑائی ہوتی رہے، کیا فرق پڑتا ہے عمران خان صاحب، کیا فرق پڑے گا میاں نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، کیا فرق پڑے گا آصف علی زرداری صاحب کو. انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا تینوں اصحاب کو کہ آٹے اور گھی کا جو ریٹ کیا ہے. اس لیے لڑائیاں ان کو سوٹ کرتی ہیں، لوگ ان کے واہ واہ کرتے ہیں. جی آج مولانا ثناءاللہ صاحب کا بیان بڑا زبردست آ گیا، عمران خان صاحب نے آج ایسی تیسی پھیر دی. لوگ اس کو مزے لیتے ہیں نا. فرق پڑتا ہے اس عام آدمی کو. سیاسی بحران جن ملکوں میں چلتے رہتے ہیں وہاں کی اکانومی تباہ ہوتی ہے، وہاں غربت بڑھتی ہے، لوگوں کے وسائل کم ہوتے ہیں، وہاں سے پیسہ بھاگتا ہے، وہاں پہ کاروبار ختم ہوتے ہیں اور غربت بڑھ جاتی ہے. یہ احساس اس لیے نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سیاست، آپ کی حکمرانی اس اشرافیہ کے پاس ہے جس کے بنیادی مسائل نہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنے آپ نے پولیٹیکل پرسنالٹیز کے اپنے پورے کریئر میں ملے ہیں، انٹرویوز کیے ہیں، کس نے انسپائر کیا آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ کافی لوگ اچھے رہے سیاست کے اندر. یہ جو ہمارے ایک اور بھی گیلا شکوہ ہے نا جی، آپ کیوں یہ توقع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اندر 100 میں سے 100 نمبر ہونے چاہیے، ان میں 40 نمبر لے جائے تب بھی بڑی بات ہے. کیوں ہم سوچتے ہیں کہ 100 میں سے 100 نمبر میاں نواز شریف کے ہونے چاہیے؟ ان کے بھی اگر فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن میرا خیال میں اگر آپ دیکھیں، چودھری شجاعت صاحب میں اچھی وزاداری تھی، میں انہیں سمجھدار سیاستدان سمجھتا رہا ہوں. میاں نواز شریف ایک سمجھدار سیاستدان تھے، بردبار. سر آپ نے کہا رہے، اب نہیں سمجھتے؟ نہیں، میں اب وزیر اعظم نہیں ہیں، بردبار تھے. اور خاص طور پہ یہ کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے ان کو کہ سیاست میں اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے اگر کوئی با اخلاق اور کوئی تمیز سے اور کسی کی عزت سے بات کرنے والا اگر میں نے کوئی پرائم منسٹر دیکھا ہے تو میاں نواز شریف میں یہ خوبی تھی کہ وہ چھوٹے بچے کو بھی میں نے کبھی تو کہہ کے انہیں پکارتے نہیں دیکھا. اور میرے خیال میں یہ اخلاق اچھا ہونا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں نا جی اخلاق کیا کرنا ہے، یہ بڑی بدتمیزی والی بات ہے. فرمایا گیا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. جس کا اخلاق اچھا نہیں اس کو کیا کرنا ہے. زرداری صاحب میں پیشنس میں نے بڑی دیکھی. زرداری صاحب کے اوپر تنقید ہوتی تھی، بڑے پیار سے محبت سے سن لیتے تھے، بڑے کے آرام سے کہہ دیتے تھے کہ ہاں بھائی آپ کو کوئی اور گلا مجھ سے ہے. میں سمجھتا ہوں یہ، اور یہ پیپلز پارٹی کو کریڈٹ دینا چاہیے. پیپلز پارٹی کے اندر سب سے زیادہ برداشت ہے. عمران خان صاحب کے اندر تھوڑا سا جذباتی پن ہے سر، کیونکہ وہ حکومت پہ رہتے ہوئے بھی اپوزیشن کرتے رہے ہیں نا، ان کا خان رویہ. صاحب اچھا میرے خیال میں خان صاحب کے جو دوست احباب ہیں، میں قصوروار انہیں زیادہ سمجھتا ہوں. بجائے اس کے وہ یہ کہیں کہ خان صاحب کو لوگوں کے ساتھ اخلاق سے بات کرنی چاہیے، بجائے اس کے وہ کہیں خان صاحب کو جو ہے وہ مہمان نواز ہونا چاہیے، بجائے اس کے وہ کہیں کہ خان صاحب کو جو ہے وہ پیار محبت سے شفقت سے بات کرنی چاہیے، وہ ان کی یہ خوبی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خان بڑا بلنٹ ہے، یہ کون سی یعنی طریقہ کار ہے؟ تو جو ساتھ خوش آمدی بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ بھی آپ کو زیادہ بدتمیز کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب، شوکت خانم ان کا ایک بہت بڑا کام ہے. انہوں نے نمبل یونیورسٹی عمران خان صاحب کا بہت بڑا کام ہے، ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر بھی دے. بڑے بے شمار مریض وہاں سے صحت یاب ہوئے، لوگوں کی دعائیں ملی ان کو. جس طریقے سے انہوں نے ہاسپٹل کو میں سمجھتا ہوں چلایا، خود بھی ہوئے جس طریقے سے انہوں نے ہاسپٹل کو چلایا، اگر وہ حکومت چلاتے ایسے تو ایک کامیاب سیاستدان. نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہاسپٹل کی مینجمنٹ بہت ڈفرینٹ ہے، میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے وہاں سے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد کوئی ایسا صحافی ہے پورے کریئر میں جس نے آپ کو انسپائر کیا ہو کہ ہاں اگر میرے بعد نہ صحیح، میرے سے پہلے اس کی صحافت بہت اچھی ہے؟ میرے خیال میں بہت اچھے صحافی موجود ہیں. میں اب بھی کہتا ہوں کہ یہ جو ہم اکثر لوگ کبھی کہتے ہیں لفافہ صحافی، کبھی کسی کو کہتے ہیں بائسڈ ہے، یہ لوگوں کے خلاف تنقید سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہوتی ہے. لوگوں کو اندازہ نہیں، لوگوں نے بہت ماریں کھائی ہیں. بڑی ہسٹری ہے لوگوں کی. خاور نعیم ہاشمی صاحب ہوتے تھے، انہوں نے ضیاء الحق کے دور میں کوڑے کھائے. افتخار احمد صاحب جیو کے ساتھ تھے. احمد میر صاحب کی بڑی سٹرگل ہے، ہم نے ان کو اسٹرگل کرتے دیکھا. بے شمار لوگ ہیں اب جن کے آپ نام لے سکتے ہیں، اور میرے خیال میں بڑا کام لوگوں نے کیا ہے. طلعت حسین صاحب نے بڑا کام کیا، نصرت جاوید صاحب کا بڑا کام تھا. بڑی باقاعدگی سے ایک بندہ پریس گیلری میں جا کے اگر وہاں سے اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس سے رپورٹنگ کیا کرتے تھے. انصار عباسی صاحب نے بڑی دیانتداری کے ساتھ اور بڑی جرت مندی کے ساتھ پاکستان میں صحافت کی ہے.
میرے خیال میں بہت کم لوگوں نے اتنی کی ہوگی. خوش کر دیا نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں, میں لوگوں کے کام کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. عمر جی میں بے شمار نہ مس نہ کر بیٹھوں. کاشف واسی صاحب بڑے جلدی گرو ہوئے. دل بڑا ہے سر آپ کا. میرے خیال میں سارے لوگ محنتی لوگ تھے, لوگ ہیں. بلکہ عاصمہ شازی بہت اچھی جرنلسٹ ہیں, نئی خواتین میں سے دیکھیں عائشہ بخش بہت اچھی عمر ہوئی. ثنا بچہ سے اب لاکھ اختلاف کریں, ڈنکے کی چوٹ پہ اپنی بات کیا لیتی ہیں. دیکھیں نا, ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ کسی کی تعریف کرنے والے کوئی صحافی ہونا چاہیے. تو بے شمار لوگ اب بھی کام کر رہے ہیں. سلیم صافی صاحب جیسا جرنلسٹ آپ دیکھیں, کم پاکستان میں ایسے صحافی ہوں گے. سلیم صافی صاحب اپنی بات بڑی کھول کے کہتے ہیں, دبنگ طریقے سے کہتے ہیں. لیکن ہم جب ان کو ایک طرف کہتے ہیں جی فلاں سائڈ پہ چلا گیا, ان کی رائے ہے بھائی, وہ آپ کسی کو صحیح سمجھتے ہیں, کسی کو غلط سمجھتے ہیں. اقرار الحسن دیکھیں, ایک نیا نوجوان, بلکہ میرے تو آپ شاگردوں میں سے کہہ لیں, لیکن اس نے بہت اچھا مرج کیا. بڑی فخر ہوتا ہے اقرار پہ. اس نے جا کے ان چیزوں کی نشاندہی کی سوسائٹی کے اندر جو کم ہوتی. وسیم بادامی بہت اچھے مرج ہوئے. میں سمجھتا ہوں کاشف واسی, مہر بخاری, بڑے نام ہیں. سب سے انسپائر ہے, بٹ کام اچھا ہونا